فاروق اعظم اور ایک بڑھیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رعیت کے حالات کا مطالعہ فرمانے کے لیے گشت لگا رہے تھے کہ ایک بڑھیا عورت کو اپنے خیمہ میں بیٹھا دیکھا۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، اے ضعیفہ، عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولی، خدا عمر کا بھلا نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، یہ تم نے بد دعا کیوں کی؟ عمر سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ وہ عمر نے آج تک مجھ غریب بڑھیا کی خبر نہیں لی اور مجھے کبھی کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، مگر عمر کو کیا خبر کہ اس خیمہ میں امداد کی مستحق ایک ضعیفہ رہتی ہے؟ وہ بولی، سبحان اللہ، ایک شخص لوگوں پر امیر مقرر ہوا اور پھر وہ اپنی مملکت کے مشرق و مغرب سے ناواقف ہو؟ تعجب کی بات ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور اپنے آپ کو مخاطب فرما کر بولے، اے عمر، تجھ سے تو یہ بڑھیا ہی دانا نکلی۔ پھر آپ نے اس بڑھیا سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، یہ تکلیف جو تمہیں عمر سے پہنچی ہے تم میرے ہاتھوں کتنے داموں بیچو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ عمر کی یہ لغزش تم سے قیمتاً خرید لوں اور عمر کو بچا لوں۔ بڑھیا بولی، بھئی مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں مذاق ہرگز نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں کہ تم عمر سے پہنچی ہوئی اپنی تکلیف بیچ دو، جو مانگو گی اس کی قیمت تمہیں دے دوں گا۔ بڑھیا بولی، تو 25 دینار دے دو۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ بڑھیا نے جب امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو بڑی پریشان ہوئی اور اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بولی، غضب ہو گیا، یہ تو امیر المؤمنین خود ہیں اور میں نے انہیں منہ پر ہی کیا کچھ کہہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بڑھیا کی یہ پریشانی دیکھی، ضعیفہ، گھبراؤ مت، خدا رحم فرمائے، تم بالکل سچی ہو۔ پھر آپ نے ایک تحریر لکھی جس کی عبارت بسم اللہ کے بعد یہ تھی کہ یہ تحریر اس امر کے متعلق ہے کہ عمر بن خطاب نے اس ضعیفہ سے اپنی لغزش اور اس ضعیفہ کی پریشانی جو عمر کے عہد خلافت سے لے کر آج تک واقع ہوئی 25 دینار پر خرید لی۔ اب یہ بڑھیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر کی کوئی شکایت نہ کرے گی۔ اب عمر اس لغزش سے بری ہے۔ اس بیع پر علی ابن طالب اور ابن مسعود گواہ ہیں۔ یہ تحریر لکھ کر بڑھیا کو 25 دینار دے دیے اور اس قطع تحریر کو حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کو دے دیا اور فرمایا، جب میں مروں تو میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا۔